अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ की जानिब से मैं हूं दानियाल अंसर और बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें और शामिल करते हैं। वजीराबाद से सेनेटर आजम खान सवाती ने कहा कि इंसान को अल्लाह ताला ने मखलूकों में से बेहतरीन बनाया है। जिस मुआशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो तबाह बर्बाद हो जाता है। बूट की नोक पर आइन रखने से मुल्क तरक्की नहीं करते, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मुल्क को ज़वाल से बचाने के लिए कानून की हुक्मरानी सबसे ज्यादा जरूरी है। मजीद जानते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-अहमद बार एसोसिएशन में कानून की हुक्मरानी के उन्वान से मुनक्कदा तकरीर में वकला की कसीर तादाद से खिताब में सेंट्रल आजम स्वाति ने कहा कि 22 करोड़ अफराद मुल्क की तरक्की, मईशत और सब कुछ हैं। आइन में बुनियादी हुकूक से मुतल्लिका आर्टिकल 22 करोड़ अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के ज़मान में चंद जर्नैलों और इनके अहलकारों ने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। बार बेंच आइन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। स्वाय चंद बहादुर और गैरतमंद जजों के अदलिया का निज़ाम बैठ चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, ला कानूनियत का ग्राफ बुलंद तरीन सतह को छू रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और साबका वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं की गई। गैर कानूनी गिरफ्तारियां और दौरान हिरासत तशद्दुद से हलक की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद डॉक्राइन के तहत इन पर गैर कानूनी हिरासत में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह के बाद जमीन पर इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों के जरिए चलाया जाता है। यह अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही महफूज नहीं, कानून की हुक्मरानी की जिम्मेदारी वकला पर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पैगाम में कहा कि आइए हम सब कुरान और सुन्नत की रोशनी में आगे बढ़ें, मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने का अज़म करें। कानून की हुक्मरानी में ही रियासत की बका है। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर रूल ऑफ लॉ सेमिनार सरदार अजीम खान, ऑर्गेनाइजर पंजाब ILF ज़ुबैर कसाना एडवोकेट, डिविजनल ऑर्गेनाइजर ILF गुजरांवाला मोहम्मद सईद भुट्टा, सदर ILF वजीराबाद वकास अफसर चट्ठा, सीनियर नायब सदर अहमद फराज खान लोधी, चौधरी अयाज अहमद, सीनियर कानूनदान इम्तियाज अहमद खान एडवोकेट, सदर बार राना हलील अनवर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान कुलार और दीगर में मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान की बका का ज़ामन करार देते हुए कहा कि हम सब ने मिलकर इसे आम करना है। घर घर तक कानून की हुक्मरानी का पैगाम जाने से ही मुल्क में हकीकी आज़ादी की शमा रोशन होगी। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना सरदार मवारन खान की ज़ेर निगरानी ज़िली पुलिस मुलाजमान के प्रमोशन टेस्ट लिस्ट के तहरीरी इम्तिहान एक का इनाकात किया गया। तहरीरी इम्तिहान में जिला भर से 299 एहले कांस्टेबलान और लेडी कांस्टेबलान ने हिस्सा लिया। तमाम उम्मीदवारान को तहरीरी इम्तिहान के दौरान मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीन बनाया गया। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारान प्री टेस्ट और इंटरव्यू के अहल होंगे। DPO सरदार मवारन खान का कहना है कि प्रमोशन टेस्ट में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िली पुलिस के मुलाजमान की तरक्की के अमल को शफाफ बनाया जाएगा। तहरीरी इम्तिहान में SP इन्वेस्टिगेशन खालिद रशीद खान, GPOs और दीगर पुलिस अफसरान और स्टाफ भी मौजूद था। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी स्कूल मकली ठट्टा की जानब से पहला इंटर स्कूल बॉयज और गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का कामयाबी से इनाकाद किया गया। इस चैंपियनशिप बॉयज का एजाज गवर्नमेंट बॉयज कैंपस स्कूल मकली के तालिब इल्म मोहम्मद हसान जट ने हासिल किया। मोहम्मद हसान जट ने टेबल टेनिस का मुसलसल दूसरा एजाज अपने नाम किया, जबकि गर्ल्स इवेंट का एजाज मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी स्कूल मकली की तालबा बिस्मा खालिद ने अपने नाम किया। इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ठट्टा के निजी और सरकारी स्कूलों के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। इनामात की तकरीबात से खिताब करते हुए मेहमानों ने फरमाया, हमारी जिंदगी में खेलों की अहमियत अनमोल है, क्योंकि खेल हर इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। खेल भी हौसला और बाहमी एतमाद को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये हमें फौरी फैसला लेने में भी मदद करते हैं और हमारे सोचने के अमल को बेहतर बनाते हैं। खेलों से ही हमारे अंदर जीत और शिकस्त को कबूल करने की सलाहियत भी पैदा होती है। तकरीब से निजामुद्दीन खोटवाई, साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ठट्टा, शुजातुल्लाह खान डायरेक्टर मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी, नूर मोहम्मद सुराई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद सफदर ठटवी, सैयद अजहर शाह डायरेक्टर कॉन्सेप्ट स्कूल ठट्टा, जलील अहमद खुम्बाटी सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ठट्टा, यासीन इंटर हेड मिस्ट्रेस गर्ल्स हाई स्कूल मकली, मोहम्मद शरीफ गुज्जर जहीर खटक फीफा एम्बेसडर, मदिया नाज जाखरो फीफा कोच, हुमैरा अली सोशल वर्कर, विजाहत अल्लाह खान
سینئر ایڈوکیٹ اور دیگر نے کھیلوں کی اہمیت پر آگاہی فراہم کی۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایکسیڈنٹ موک ایکسرسائز سے پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ ہر فعل کا نعم البدل ہوتا ہے مگر تجربہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود، ڈی آئی جی سینٹرل ندیم احمد کھوکر، سیکٹر کمانڈر سیکٹر 3 رانا سرفراز احمد کی ہدایت پر موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 22 ترنڈا محمد پناہ میں ایکسیڈنٹ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی موٹر وے ملک محمد اسحاق کی زیر قیادت بیٹ نمبر 22 کے افسران نے ایکسیڈنٹ موک ایکسرسائز کی۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی موٹر وے پولیس ملک محمد اسحاق اور صفدر منیر لنگھا سینئر پیٹرولنگ آفیسر بطور ایڈمن آفیسر ہر وقت عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمتاً گوشاں رہتے ہیں۔ ہائی ویز پر ناخوشگوار واقعات خاص طور پر آئل ٹینکر ایکسیڈنٹ ڈیلنگ کی موک ایکسرسائز کی گئی، جس پر بیٹ نمبر 22 ترنڈا کے افسران سینئر پیٹرولنگ آفیسر ظفر خورشید، پیٹرولنگ آفیسر امجد یاسین، پیٹرولنگ آفیسر محمد ارشد بھٹی، پیٹرولنگ آفیسر میاں علی جمال افتخار اور پیٹرولنگ آفیسر حسنین بھٹی نے فرسٹ رسپونڈنٹ کے طور پر اپنے فرائض منصبی نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک محمد اسحاق نے کہا کہ ہر فعل کا نعم البدل ہوتا ہے مگر تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ لالیاں سے لال بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق کلب کے ممبران کے نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او اللہ ڈتا ہرل سے ملاقات، علاقائی مسائل پر قابو پانے پر تفصیلی گفتگو۔ سرپرست اعلیٰ حافظ محمد کفایت اللہ کی زیر قیادت لالیاں پریس کلب کے ممبران کے نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او تھانہ لالیاں سے تعارفی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صدر رانا محمد اکرم اللہ سمیت تمام عہدیداران اور ایڈوکیٹ محمد ریاض تھہیم بھی شریک تھے۔ ملاقات میں علاقائی مسائل اور علاقے میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی، جس پر ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ بطور ایس ایچ او تھانہ لالیاں میں میری پہلی تعیناتی ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے علاقے کو سمجھنے میں، آپ کے تعاون سے مسائل پر جلد قابو پا لیں گے اور لوگوں کی جان و مال کے حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ ایس ایچ او اللہ ڈتا نے ٹھیکری پہرا پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا۔ ایس ایچ او اللہ ڈتا ہرل نے ٹھیکری پہرا پر سختی سے عمل درآمد کو حکم کیا اور اہل علاقہ سے میڈیا کے توسط سے درخواست کی کہ پولیس کے امن و امان کے حوالے سے ساتھ تعاون کریں۔ ہم انشاءاللہ مل کر اس شہر کو منشیات جرائم سے پیش کر کے دم لیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے زیر اہتمام ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے تقریب ختم 40واں شریف کو بے چک سیالکوٹ میں انعقاد کیا گیا۔ ختم شریف میں معروف علماء کرام سید علامہ شہنشاہ نقوی، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور پیر انوار الحق، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور سینیٹر اعجاز چودھری، ڈپٹی اسپیکر حکومت آزاد جموں کشمیر وزیر مذہبی اموار حکومت آزاد جموں کشمیر صاحبزادہ حامد رضا، صاحبزادہ پیر قمر سلطان باہو، قاری منظور حسین باہو، منتظر مہدی، سابق ایم پی اے طاہر محمود ہندلی، امیدوار محمد خالد وسیم، امیدوار میاں عابد جاوید سمیت حلقہ کے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ماں کی شان بیان کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے ان کی والدہ مرحومہ کی وفات پر تعزیت بھی کی، اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں وزیر مذہبی اموار حکومت آزاد جموں کشمیر صاحبزادہ حامد رضا نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوٹ ادو تنویر احمد ملک نے 1 ماہ کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی۔ 28 دن میں کوٹ ادو پولیس نے 45 لاکھ سے زائد مالیت کی رقم چوروں ڈاکوؤں سے برآمد کر لی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوٹ ادو تنویر احمد ملک نے ضلع کوٹ ادو کا چارج سنبھالنے کے بعد سال 2023 کی 1 ماہ میں ہونے والی چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا 45 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ سائلین کو دے دیا۔ 19 عدد موٹر سائیکل، نقد رقم، موٹریں، واٹر پمپ، الیکٹرک فین، ٹریکٹر ٹرالی، بھیڑ بکریوں سمیت دیگر سامان اصل مالکان کو دے دیا گیا۔ ڈی پی او کوٹ ادو تنویر احمد ملک کا کہنا تھا کہ پولیس دن رات عوام کی جان و مال کی حفاظت کر رہی ہے۔ میری ٹیم نے کم وسائل کے باوجود بہت اچھا کام کیا ہے۔ نئے ضلع میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ نفری کی کمی کے باوجود میرے ایس ایچ اوز نے بہترین ریکوریز کی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج سناواں میں ہونے والا ثانیہ ہے۔ جلد آپ کو خوشخبری دیں گے اور سناواں ڈکیتی کے ملزمان بہت جلد پابند سلاسل ہوں گے۔ دیکھیں جی، انعامات تو ہم ان کو ضرور دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنہوں نے اچھی کارکردگی کی ہے۔ تو پولیس کا جو ہے نا وہ بیسیکلی چونکہ کام یہی ہے نا
کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے. آپ کی چوری شدہ جو چیزیں لوٹی گئی ہیں تو اس میں دیکھی جاتی ہیں ایفرٹس. تو جس نے جتنی ایفرٹ کی ہے تو اس حساب سے انشاءاللہ محکمہ جو ہے ہمیشہ سے سزا جزا کا سلسلہ تو وہ چلتا رہتا ہے. تو جنہوں نے محنت کی ہے ان کو انشاءاللہ ہم انعام بھی دیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. تو اور آئندہ جو ہماری اور جو وارداتیں جو ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکی تو ہم ان کا جو ہے نا خصوصاً میں پھر وہ ذکر کروں گا سناما کی جو واردات ہے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اس کے لیے ہم دن رات کوشش ہم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ جس دن ہماری وہ واردات ٹریس ہو گئی اور ہم نے ملزمان گرفتار کر لی تو وہ ہماری کامیابی ہوگی. باقی آج 19-20 کے قریب موٹر سائیکل ہیں, اس میں 125 بھی ہیں, 70 بھی ہیں. تو اس کے علاوہ کو اپنا بجلی کی جو موٹریں وہ ہم نے ریکور کی ہیں 1 مہینے کے دوران کی ہماری کارروائی ہے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اسٹاف کو مزید ہمت دے تاکہ لوگوں کو ایک احساس تحفظ ہو لوگوں کے اندر نا. تو یہ نیا ضلع بنا ہے تو اس لیے بھی ہم کمپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس میں ہم لیڈ. سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں. ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حلقہ پی پی 40 باو عابد سندھو نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا. آئیے چلتے ہیں پریس کانفرنس کی جانب. میں اللہ کے حکم سے پی پی 40 کے ایم پی اے کا امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے ورکر پی ٹی آئی کا کام کر رہا ہوں اپنے حلقے میں ٹرسٹ کے بعد, ٹھیک ہے جی. لیکن سر میرا کام ہے ایز اے پی ٹی آئی کا کارکن محنت کرنا, اچھے کام کرنے, اہل علاقہ کی خدمت کرنا, جہاں ان کو ضرورت ہے وہاں میں پہنچوں. باقی رہا سر ٹکٹ کا, سر ٹکٹ جو ہے وہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے کپتان نے دینی ہے. میں نے کبھی یہ کسی سے آج تک سوال نہیں کیا کہ جی مجھے ٹکٹ دو یا ایسے کرو. انشاءاللہ سر اگر میرا میرٹ بنتا ہوا تو خان صاحب ضرور ٹکٹ دیں گے. اگر میرا میرٹ نہ بنتا ہوا, میرے سے کسی کا اچھا میرٹ بنتا ہوا تو مجھے وہ بھی کوئی پرواہ اور جلسی نہیں. جہاں ہمارے کپتان ہمارے چیئرمین فیصلہ کریں گے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ. آج تک کوئی دشمنی نہیں ہے. شکر الحمدللہ جب سے باہر ہیں. اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے, وہ جو بھی کر سکتے تھے لوگوں کے لیے بہتری وہ کرتے رہے ہیں. اس کے بعد سر میں جب سے اپنا باہر گیا ہوں اور اپنی عوام سے ٹچ رہے ہیں, جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں شکر الحمدللہ ہمیں کر رہے ہیں. سر سیاست میں تو جو تھا میرے والد صاحب کے ہی ٹائم سے ہمیں سیاست ملی ہے. میں پہلے کالج کے دور میں 88 میں اے ٹی آئی تنظیم کے ساتھ تھا, اسی وقت سے سیاست تھا. باہر چلا گیا ہوں, ٹچ رہا ہوں. جو بھی ہمارے ادھر دوست الیکشن میں تھے ہم آئے تھے. 2015 سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. 2018 کا الیکشن ہم نے غلام باز صاحب کی سپورٹ کی تھی پی ٹی آئی کی, اس وقت سے کر رہے ہیں اور شکر الحمدللہ آج بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ. 21 تاریخ سے سیچرڈے سے عوام میرے حلقے کی بہت پریشان ہے. خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی پاکستان آمد کے موقع پر پتوکی اور پھول نگر سے ایک بڑا قافلہ استقبال کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا. پتوکی اور پھول نگر سے قافلے کی قیادت سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان, ایم این اے رانا محمد اسحاق خان, سابق ایم این اے رانا محمد حیات خان کر رہے ہیں. سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلے کے شرکا جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہوئے لاہور کی طرف گامزن ہو گئے. اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں میاں محمد نواز شریف کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی اور عوام اپنے محبوب لیڈر سے دل و جان سے پیار کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. سادھوکی پریس کلب کے عہدیداران اور یونین آف جرنلسٹ کے صدر کی کاوشوں سے صفائی کا عمل جاری. محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکی پریس کلب کے عہدیداران میاں ساجد, محمد نوید گرایا, راؤ عمران اور کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کے صدر شیخ بشارت کی کاوشوں سے صفائی ستھرائی کا مسئلہ حل کروا دیا گیا. کاموں کی چیف ایڈمنسٹریٹر صوفیہ عاشق سے میٹنگ کے بعد میڈم صوفیہ عاشق نے یقین دہانی کرواتے ہوئے فوری طور پر سینیٹری ورکرز اور گاڑیوں کو بھجوا کر گندگی اٹھوا کر صفائی کروا دی ہے, جس پر اہل علاقہ نے سادھوکی پریس کلب اور کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداران کا شکریہ ادا بھی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جو الحمدللہ آج صفائی کا کام دوبارہ سادھوکی میں شروع کرا دیا گیا ہے, یہ پریس کلب سادھوکی اس کی کاوش کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یونین آف جرنلسٹ کے صدر شیخ بشارت صاحب کا. ان کی کاوش سے یہ کام ہمارا آج سر انجام ہو رہا ہے. اور میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم صوفیہ عاشق صاحبہ کا کہ انہوں نے یہ صفائی کے لیے عملہ ہمیں پرووائڈ کیا. یہ سیاسی نہیں ہے, یہ غیر سیاسی ہے.
फ़ोटो शूट के बगैर है। तो जो होता है ना कि सियासी बंदा आके तस्वीरें उतार के कहते हैं हमने कराया काम, ये गैर सियासी सिर्फ प्रेस क्लब की काविश, शेख बशारत साहब की काविश, और हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम सोफिया आशिक साहबा का। अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी रिपोर्टर चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड सियालकोट का मुशावरती इजलास मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सरपरस्ती चौधरी तारिक महमूद घमन, चेयरमैन चौधरी तारिक महमूद लाली और ज़िलाई सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा ने की। इजलास में मरकज़ी क़यादत की हिदायत पर सियालकोट में इत्तेहाद प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बारे तफसीली मुशावरत भी की गई। ज़िला सियालकोट में इत्तेहाद प्रेस क्लब के नाम पर पहला इदारा होगा जिसकी बुनियाद पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म पर रखी जाएगी, जिसका दायरा इख्तियार मुल्क भर के हर ज़िला में होगा। इजलास में ज़िले वाइस चेयरमैन फ़ज़ल रहीम, सीनियर ज़िली नायब सदर आमिर फ़ान सुलहरी, ज़िली नायब सदर शेख ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़िली जनरल सेक्रेटरी शाहिद खलील घमन, ज़िली जॉइंट सेक्रेटरी उस्मान अफजल, तहसील सदर नबील नेमत, तहसील सीनियर नायब सदर डॉक्टर अली इमरान, तहसील नायब सदर मलिक कमर अब्बास, तहसील जनरल सेक्रेटरी महर अली, सिटी सदर वहीद अहमद, सिटी नायब सदर मोहम्मद इरफान, सिटी जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह समी नूर के अलावा मेंबरान और अहदेदारान ने शिरकत की। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सीनियर नायब सदर बाबू सरवर सियाल लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से गुज़िश्ता 6 माह से कुछ साजिशी अनासर और काले सांप जिस तरह खेल रहे हैं, उन्हीं की वजह से चौधरी बिरादरान के बीच में इख्तलाफात पैदा हुए। कल लाहौर में जो काफ लीग का इजलास हुआ उसी किस्म का पहले भी 28 जुलाई 2022 को पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा की सदारत में हुआ था, जिसमें सदर को पार्टी से निकाला गया था, जिसमें पंजाब के कुछ ओहदेदार शामिल थे और वो भी एक जाली इजलास था। हमारी पार्टी का आइन है, नज़्म ज़ब्त है और हर 4 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है। 2024 तक चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग सरबराह हैं। इस मामले को हम इलेक्शन कमीशन लेके गए। हम चौधरी शुजात हुसैन के सब्र और बसीरत को सलाम पेश करता हूँ, जितना उसने सब्र किया है। सेनेटर कामिल अली आगा जो काउंसलर भी नहीं बन सकता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारी गलतफहमी सर, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। तो वाकई ऐसा हो चुका था। मोनसलाई के साहब के हवाले से भी हमने सुना कि वो पार्टी के पीटीआई के वाइस चेयरमैन बन गए हैं और परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के सदर बन चुके हैं। फिर ये 2-4-5-6 दिन में सीएम शिप ख़त्म होने के बाद ये कोई डेवलपमेंट हुई है कि काफ लीग पे कब्ज़ा किया जाए। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ लीग तो क्योंकि कायद का नाम जुड़ा हुआ है, हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, लेकिन उसके साथ कायद आज़म की तस्वीर लगती है, तो क्यों कहते हैं? तो ज़ाहिर है कोई नून है, कोई फंक्शनल है, काफ़ी मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन अब इसका जवाब सर सही तरीके से मैं नहीं दे पा रहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है कि क्यों ऐसा हुआ है और क्या ख्यालात है। क्योंकि बाकी मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि जनरल मुशर्रफ साहब, जब आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान से रिटायर्ड हुए थे या सलामी दे के उतर के आए थे, तो उन्होंने भी काफ लीग पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। बहुत बड़े ताकतवर जनरल साहब थे, लेकिन नहीं कर सके थे ऐसा, तो फिर उसने अपनी मुस्लिम लीग अलग से बना ली थी। चौधरी साहबान से कहा कि आप ये सारा मुझे लिख के दे दें क्योंकि काफ लीग बनाने में मेरा रोल है। उन्होंने कहा बराबर आपका रोल है, लेकिन पार्टी आपके हवाले नहीं कर सकते, बस आप अब रिटायर्ड हो गए, थोड़ा आराम कर लें, पार्टी क़यादत हम खुद संभालें। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हासिलपुर को एक ऐसे पढ़े लिखे बाइखलाक गैर मुतनाज़ा नौजवान नुमाइंदे की ज़रूरत है जिसका नाम कभी भी किसी किस्म के झूठ, फ्रॉड, ठगी, 2 नंबरी, रस्सागिरी और माफियाज की सरपरस्ती वगैरह के हवाले से बदनाम ज़माना ना हो। और यकीनन ज़ैन बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इकलौते सूबाई उम्मीदवार हैं जो हमेशा पाक दामन रहे हैं।
سید علی زین بخاری سے بہتر چوائس یا اہلیت کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی۔ دوسری طرف یہ بات روز روشن کی طرح سپر عیاں ہے کہ علی زین بخاری حاصل پور کے نوجوانوں کی پہلی پسند اور ترجیح بن چکا ہے۔ آپ سب کو یقین دلاتا ہوں سید علی زین بخاری صاحب کی صوبائی ایوان میں موجودگی ہم سب کے دیرینہ مسائل اور دلوں کی آواز کی نمائندگی ثابت ہوگی۔ اب شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ گوجرا میں کسانوں کو کھاد کی فراہمی کے لیے محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گلزار شاہد متحرک اپنی زیر نگرانی ٹیم کے ہمراہ کسانوں کو سرکاری ریٹ پر یوریا کھاد تقسیم۔ گوجرا میں کسانوں کو سستی کھاد فراہم کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گلزار شاہد اپنی ٹیم کے ہمراہ فیلڈ میں متحرک ہو گئے ہیں۔ کسانوں کو سستی کھاد فراہم کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ گلا منڈی میں بھی موجود کھاد ڈیلرز، سیکیور ٹریڈرز اور دیگر کھاد ڈیلروں کی جانب سے حکومتی سبسڈی پر دی جانے والی یوریا کھاد فیلڈ اسسٹنٹ علی عثمان گورایا اور محمد حسین نے کسانوں کو تقریباً 3000 یوریا کھاد کے بیگ حکومت کے مقرر کردہ رعایتی نرخوں پر فروخت کروائے گئے، جس میں کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کسانوں نے محکمہ زراعت کے افسران کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت گلزار شاہد نے کہا، میں خود فیلڈ میں جا کر اپنی زیر نگرانی یوریا کھاد سستے داموں میں فروخت کروائی ہے تاکہ کسانوں سے زیادہ یوریا کھاد فراہم کی جا سکے تاکہ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ اور خبر شامل کریں گے حاصل پور سے۔ ہمارے نمائندے محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حدود تھانہ سٹی خاوند کے ہاتھوں 55 سالہ مسرت نامی خاتون قتل۔ اولڈ حاصل پور 5 بچوں کی ماں قتل۔ 3rd فلور پر چھریوں کے وار کر کے خاوند نے قتل کیا۔ 60 سالہ ملزم محمد حیات عرف منا نے قتل کر کے گرفتاری دے دی۔ مقتولہ 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی ماں تھی۔ مقتولہ کے دونوں بیٹے دبئی میں، ایک کی شادی ابھی 2 ماہ قبل ہوئی ہے اور وہ شریک حیات کو سسرال چھوڑ کر واپس دبئی چلا گیا۔ مقتولہ کی 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور ایک غیر شادی شدہ جو پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں۔ مقتولہ کی غیر شادی شدہ بیٹی اسکول میں تھی۔ مقتولہ محمد حیات اور مقتولہ مسرت بی بی گھر میں اکیلے ہی تھے۔ گزشتہ رات محمد حیات اپنی ناراض اہلیہ کو سسرال سے راضی کر کے گھر لایا تھا۔ مقتولہ نے دوپہر 1:20 پر مقتولہ کو قتل کیا۔ مقتول محمد حیات 5 وقت کا نمازی تھا جس کا ذہنی توازن مکمل درست نہ تھا۔ مقتول محمد حیات کا رہائشی مکان چند ماہ قبل دونوں بچوں کے نام منتقل ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام شواہد جمع کر لیے گئے۔ ریسکیو 1112 موقع پر پہنچ کر باڈی کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال مرزا فاران بیگ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ RPO آفس میں RPO مرزا فاران بیگ کے تبادلے پر ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں SP اسپیشل برانچ ADIG محمد ضیاء الحق، AD معین الدین، پرائیویٹ سیکرٹری راؤ ایوب اور دفتر سٹاف نے شرکت کی۔ تقریب میں افسران اور دیگر سٹاف نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور RPO ساہیوال کی عرصہ تعیناتی کو سراہتے ہوئے ان کے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ افسران کی جانب سے RPO ساہیوال کو پھولوں کے گلدستے اور شیلڈ دی گئی۔ اس موقع پر RPO ساہیوال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساہیوال ریجن میں اپنی تعیناتی کے دوران اپنے فرائض منصبی کو نبھانے کے لیے انتھک کوشش کی اور ساہیوال میں اپنے عرصہ تعیناتی کو یاد رکھوں گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور KP کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی اس وقت AT جماعت اسلامی امیدوار سابق ناظم شاہین مسلم ٹاؤن حاجی طارق متین آن نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میدان میں اترنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے جس کو ٹکٹ دی ہے وہ ہے سابقہ ناظم شاہین مسلم ٹاؤن طارق متین صاحب، وہ ہم اس کے حجرے میں موجود ہیں، اس کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ کیا ٹکٹ دیا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، طارق متین میرا نام ہے اور یونین کونسل شاہین مسلم ٹاؤن پشاور کا میں سابق ناظم رہا ہوں۔ اس وقت جماعت اسلامی سیاسی کمیٹی ضلع پشاور کا میں سیکٹری ہوں اور جماعت اسلامی کے مرکزی پارلیمانی بورڈ نے ارکان کی رائے سے مجھے PK 80 کے لیے نامزد کیا ہے۔
چونکہ PK80 اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پسماندہ پشاور شہر میں ہوتے ہوئے یہاں کی پسماندگی سب سے زیادہ ہے، اور بدقسمتی سے سن 1985 سے لے کر آج تک اس حلقے پر ہمیشہ امپورٹڈ امیدوار جو ہے وہ ان کو لایا جاتا ہے، اور وہ پھر یہاں سے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں الیکشن جیت کر پھر واپس اس علاقے کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اس لیے یہاں کے شاہین مسلم ٹاؤن کے لوکل عوام جو یہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں کی پرزور فرمائش اور خواہش پر میں اس میدان میں اترا ہوں، اور میں جماعت اسلامی کے قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شاہین مسلم ٹاؤن کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے اس حلقے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ میرا عزم ہے کہ میں انشاءاللہ شاہین مسلم ٹاؤن اور PK80 جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں گل بہار، فقیر آباد، دلزاق روڈ اور سعید آباد اور یہ علاقے آتے ہیں، یہ پشاور شہر کا سب سے اہم حلقہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے۔ یہاں کے انشاءاللہ پسماندگی کے خاتمے کے لیے میں بھرپور کوشش کروں گا۔ میری اولین ترجیح ہوگی کہ یہاں کے نوجوانوں کو میں روزگار فراہم کروں۔ یہاں بے روزگاری کی وجہ سے جو نوجوان نشوں میں مبتلا ہے، جو بے راہروئی میں مبتلا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان بے روزگار ہے۔ ان کو باعزت روزگار کی فراہمی اولین ترجیح ہے میرے۔ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا، اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنانا، اس شہر کو تعلیمی اداروں کا شہر بنانا، اس شہر کو بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنا میرا عزم، میرا مشن ہے۔ یہاں کے عوام کے مسائل انشاءاللہ ان کے دہلیز پر حل کرنا، اور ایک یہ جو شاہی حکمرانی کا جو سوچ ہے اس کو ختم کر کے عوام کے اندر سے عوام کے نمائندوں کو چننا، یہ میرا مشن ہے، اور اس مشن کے تحت میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا۔ اب شامل کرتے ہیں کاموکی سے 2 مختلف ٹرین حادثوں میں 2 خواتین ہلاک۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی 2 مختلف مقامات پر ٹرین حادثوں میں 2 خواتین اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ کاموکی لیڈی پارک ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک 30 سالہ نامعلوم عورت ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق، اور دوسری طرف ٹبا محمد نگر کاموکی نگری آباد شاہ کے قریب 30 سالہ سدرا نامی عورت ٹرین کے نیچے آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر دونوں ڈیڈ باڈیز کو سول ہسپتال کاموکی منتقل کر دیا۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری سے چوری ہونے والی 3 مشینیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ MS ڈاکٹر عبدالسلام عباسی DPO فراز احمد کی خصوصی کاوشوں سے راولپنڈی کا رہائشی ڈاکٹر اور مقامی ملازم گرفتار کر لیے گئے۔ مشینوں کو لاہور فروخت کیا گیا، خریدار بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہلیان علاقہ نے کہا ہسپتال میں مسیحا کے نام پر کالی بھیڑیں موجود ہیں، ایسے تمام مافیاز کا خاتمہ کرنا وقت کی عین ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام عباسی سے قبل ان مشینوں کا نہ کوئی سراغ لگا سکا تھا، نہ کسی کو علم تھا۔ ہسپتال انچارج ڈاکٹر عبدالسلام عباسی نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے DPO فراز احمد کی ٹیم کی معاونت سے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور معافیہ کو بے نقاب کیا۔ MSTHQ عبدالسلام عباسی کا کہنا ہے کہ مزید اس حوالے سے مکمل تفصیلات پریس کانفرنس کے ساتھ میڈیا نمائندگان کو آگاہ کیا جائے گا، اور ملزمان کی تفصیل عوام کے سامنے لائی جائے گی جو ادارے اور علاقے کی بدنامی کا باعث بنے۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق جناب DIG ٹریفک پنجاب لاہور اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جناب عیسیٰ خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر جناب ندیم بٹ صاحب کی زیر نگرانی ASP رب نواز انچارج ٹریفک ایجوکیشن یونٹ بہاول نگر نے ضلع بھر میں ٹریفک قوانین سے متعلق عوام ناس بس اڈوں اور سکولوں میں جا کر کم عمر بچوں کو آگاہی دی، اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پمفلٹ کی تقسیم بھی کی گئی۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال خصوصی طور پر کریں۔ ٹریفک پولیس آفیسر کی جانب سے کم عمر بچوں کو روڈ پر چلنے، روڈ کراس کرنے، دائیں بائیں مڑنے اور گاڑیوں میں بیٹھنے کا طریقہ کار بتایا، اور بچوں کو منع کیا گیا کہ گاڑیوں میں لٹک کر اسکول نہ جائیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے مہلک حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ شور کوٹ انسپیکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایت پر DIG موٹر وے سینٹرل 2 زون شہد جاوید اور سیکٹر کمانڈر M4 عاطف علی چودھری کی ہدایت پر افسران اور جوانوں کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الائڈ سروسز کے ساتھ مشقوں کا انعقاد کیا۔ موٹر وے M4 بیٹ نمبر 21 میں کیا گیا۔ مشقوں کا مقصد قومی شاہراہوں پر افسران اور جوانوں کی کسی بھی ہنگامی حالت میں استعداد کار بڑھا کر صورتحال پر قابو پانا ہے۔ DSP قمر شہزاد بھٹی کی زیر نگرانی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ علاوہ ازیں انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے
جاری کردہ دھند کی مہم کے بارے میں بریفنگ بھی دی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مری سے ہمارے بیورو چیف راجہ وکاس نواز کے مطابق مری تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مری سے چوری ہونے والے ڈائلسس مشینیں لاہور سے برآمد۔ ایک مشین ستمبر میں چوری ہوئی تھی جبکہ 2 مشینیں 15 جنوری کو چوری ہوئی۔ ہمارے بیورو چیف نے تقریباً 10 دن پہلے ملزمان کے جو نام دیے تھے وہی لوگ مجرم بھی ثابت ہوئے، ایک سابق الیکٹریشین، 1 سے 2 ڈاکٹر اور دیگر ملازمین بھی شامل۔ ان مشینوں کی قیمت اس وقت تقریباً 1 کروڑ تھی جبکہ جس ٹائم لائی گئی تھی اس وقت ان کی قیمت 50 سے 30 لاکھ ایک مشین کی قیمت تھی۔ عوام کو حکومت کی طرف سے ڈائلسس مشین ملنا ایک بڑا کام تھا۔ اب عوام کا مطالبہ ہے کہ ڈائلسس مشینوں کو عوام کے لیے ایکٹیو کیا جائے اور اس چوری میں ملوث ایک ایک کردار کو برطرف کیا جائے اور نوکری سے فارغ کر دیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے اور ہسپتال سے ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے۔ شکارپور گڑھی یاسین میں احتجاجی مظاہرہ۔ گڑھی یاسین میں اسسٹنٹ کمشنر گڑھی یاسین مسرور احمد بجارانی کا تبادلہ ہونے کے خلاف ایڈوکیٹ ظفر اللہ جعفری کی سربراہی میں احتجاجی مظاہرہ۔ سندھ حکومت سے تبادلہ واپس کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر مسرور احمد بجارانی نے سیلاب متاثرین اور غریب عوام کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلے کو روک کر عوام بے چینی ختم کی جائے۔ اس موقع پر برکت مارفانی، اسلم ماہر، منظور جعفری، ایڈوکیٹ ظہیر ماہر، جتوئی حاجانو اور غلام نبی جعفری بھی ساتھ تھے۔ جیئں تव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जेको असांजो तालके गढ़ी यासीन जो असिस्टेंट कमिश्नर मसरूर अहमद बिजारानी जी जेका सो हुन बदिली कई वई त उन जे ख़िलाफ़ असां निकिता आहियूं। छो जो मसरूर अहमद बिजारानी जंहिं हिसाब सां हिते हिन आफ़त ज़दा बरसातुनि में कमु कयो उहो कंहिंखां ॻुझो कोन्हे को, ऐं पूरे अवाम हिन टाइम हिकिड़े गुस्से में आहे त हिकिड़े बहितरीन ऐं ईमानदार ऑफिसर खे उनखे बदिली करे कंहिं ॿिए हुन में तालके में रखियो वियो। असां इन जे ख़िलाफ़ु निकिता आहियूं। असांजो मुतालबो इहो आहे सिंध हुकूमत खां त महिरबानी करे मसरूर अहमद बिजारानी साहिब जी जेका सो बदिली खे रोकियो वञे ऐं उनखे, छो जो तालके गढ़ी यासीन जी मतिलबु हिन टाइम ज़रूरत आहे उनजी अहिड़नि ऑफिसरनि जी। ऐं हिकिड़ो ई ऑफिसर आहे जेको आहे तालके गढ़ी यासीन में कमु पियो करे। उहो तव्हां ॾिठो हूंदो हुन में बरसातुनि में त इंजीनियर जो कमु बि उहो पियो करे, इरीगेशन डिपार्टमेंट जो कमु बि उहो पियो करे, ऐं उन खां बाद में तव्हां रिलीफ ऑपरेशन जीअं मिसाल तौरु थियो पके पकाई खाधो थियो या राशन थियो या वरी हाणे जेके इहो कंबल्स थिया उहो ग़रीबनि ताईं पहुचाइण या मिसाल तौरु सुठे नमूने सां प्योर नमूने सां हक़दारनि पहुचाइण में हिकु वॾो किरदारु रहियो। हिन टाइम तालके गढ़ी यासीन जो जेको अवाम सरापा एजाज आहे ऐं सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो थो करे त महिरबानी करे मसरूर अहमद बिजारानी जी जेको आहे सो हुनखे रोकियो वञे। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त बिजारानी साहब तालके गढ़ी यासीन जे लाइ तमामु बहितरीनु कमु कयो आहे। या बरसातियुनि जो माहौल हुयो, तमामु घणी बरसातियूं थियूं, उन में कंहिं बि कॾहिं बि ग़रीब ऐं अमीर में फ़र्क़ु कोन रखियो। सभु जेके ई हुया ईमानदारीअ सां ग़रीबनि में सामान डिस्ट्रीब्यूट कयो या राशन वग़ैरह जेको बि हुयो पंहिंजे ईमानदारीअ सां ग़रीबनि में ई तक़सीम थियो। ऐं हिन वक़्तु गढ़ी यासीन जेको आहे अनेक मसइलनि में फाथल आहे, उहे ज़मीननि जे हवाले खां हुजनि या ॿिया काफ़ी सारा मसइला आहिनि जेके मसरूर बिजारानी साहब ई हल करे सघे थो। उन में उहा क्वालिटी आहे, उहा क़ाबिलियत आहे जंहिं कॾहिं बि अमीर ऐं ग़रीब में को फ़र्क़ु कोन रखियो आहे। तो असांजो मुतालबो इहो आहे त मसरूर बिजारानी साहब जो जेको ट्रांसफ़र जो ऑडर थियो आहे उनखे रोकियो वञे, उहो ऑडर वापसि कयो वञे। मसरूर बिजारानी साहब खे इन गढ़ी यासीन में कमु करणु ॾिनो वञे त जीअं गढ़ी यासीन जे माण्हुनि जा जेके मसइला आहिनि इहो मसरूर बिजारानी साहब ई उहे मसइला हल करे सघे थो। असांखे हिते गढ़ी यासीन में मसरूर बिजारानी साहब में उमेदु आहे त इहे जेके तमामु घणा मसइला आहिनि माण्हुनि जा उहे मसरूर बिजारानी साहब ई हल करे सघे थो। आहियूं सॼो आवाम उस पासे जा जेके माण्हू आया आहिनि इन जे करे आया आहियूं त मसरूर बिजारानी साहब खे हिते ई कमु करणु ॾिनो वञे। ऐं जेको आहे सो इहो असांजे लाइ वाहिद रस्तो आहे जेको असां वटि हिते आयो आहे, असांखे जेको आहे सो इहो हिते असांजे लाइ कमु करे। खबर शामिल करते हैं यूसीपी लाहौर से। यूसीपी फिल्म सोसाइटी ने अवार्ड याफ्ता शार्ट फिल्म 5 स्टार की नुमाइश के लिए दूसरी तकरीब का एहतमाम किया जिसकी हिदायतकारी या तहरीर महरोज अमीन ने की है।
اس فلم نے نومبر 2020 میں کانسی کا ایوارڈ لاس اینجلس میں جیتا تھا۔ اس تقریب میں موجود ہر شخص نے فلم کی نمائش کا لطف اٹھایا۔ فلم کا دورانیہ تقریباً 12 منٹ ہے۔ UCP اور اسکریننگ کے بعد فلم سوسائٹی کے تمام ممبران نے تالیاں بجا کر فلم کو خراج تحسین پیش کیا اور فلم سوسائٹی کے سرپرست محمد شاہد نے مہمان مہروز امین کو شیلڈ دی اور شریک سرپرست احمد حماد نے بھی اپنے گرمجوشی سے بھرپور ادبی کلام سے فلم کو خراج تحسین پیش کیا۔ فلم سوسائٹی کے صدر نے مختصر فلم کی نمائش کے بعد ایک سوالیہ نشست کا اہتمام کیا۔ مہروز امین نے ہمیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی مشکلات کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی۔ آن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔